اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں حضرت محمد مجتبی مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اللہم صلی. دوستوں، میں اپنے تمام دیکھنے والے اور جتنے بھی پیجن لورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اندرون ملک بیرون ملک، میں ان کی خدمت میں سرزمین گجرات سے سلام پیش کرتا ہوں. دوستو، آج آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ میں گجرانوالہ کے وزٹ پر تھا. اسلم بٹ صاحب کی چھت پہ ایک اطلاع ملی، حالانکہ وہ ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری، کہ خلیفہ نوید آف لاہور نے ایک ویڈیو ڈسپلے کی سوشل میڈیا پہ اپنے مقابلوں کے حوالے سے، جو ان کے مقابلے ہوئے، چوتھی اڑان کے جو معاملات ہوئے، انہوں نے ایک ویڈیو ڈسپلے کی. میں تھوڑا سا دوستو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے اس کبوتر پروری کا ماحول سڑکوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ مختلف ویڈیوز کے ذریعے اس ماحول کو اتنا تلخ اور اتنا تلخ اور اتنا اس کو ایک گندا بنا دیا گیا ہے کہ اب جو عزت دار لوگ ہیں، اچھا شوق کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم کبوتر پروری کا شوق کر رہے ہیں. انہوں نے چند باتیں، مجھے اور ان کی کسی بات سے ان کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کا حق ہے، اظہار رائے کریں. وہ مقابلے کھیل رہے ہیں، کپ اڑا رہے ہیں، کپ انتظامیہ موجود ہے، مقابلے جو لگانے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے گجرات کے بارے میں ایک بات کی ہے، میں بھی اس کا جواب دینا میرا حق بھی ہے، اور میں بھی گزشتہ 2-3-4 سالوں سے انہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں. اور کل جو انہوں نے ویڈیو ڈسپلے کی ہے، اس میں خصوصی طور پہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں ایک بڑا لغو اور ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر پورے پنجاب کی کبوتر پروری کو ہلا کے رکھ دیا ہے. دوستو، انہوں نے کاروبار کی بات کی تو بڑی اچھی بات ہوتی کہ آج سے 2 سال پہلے جن لوگوں کی بغلوں میں بیٹھ کے وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے، وہ ان کے منہ پہ یہ باتیں کہتے کہ آپ لوگ ٹورنامنٹوں کے پیسے کھاتے ہیں. آج نومی جوڑا کو ریلیٹ کر کے اس حوالے سے کہ نومی جوڑا جو ہے انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، میں اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، اور اس نے 17-18 سال اپنی گرہ سے ان دونوں بھائیوں نے لاکھوں روپے، آج وہ لیجریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تمام وہ سیائیاں بھی موجود ہیں، تمام وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین گجرات سے شوق کی کس حوالے سے خدمت کی گئی. اور اس شخص نے کاروبار کا ایک الزام لگا کے اس شخص پہ کہ جس نے اپنی گرہ سے کم از کم ان دونوں بھائیوں نے، آج بھی اگر وہ لیجریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 70-80 لاکھ روپے کا اپنی گرہ سے آپ کے شوق کے لیے انہوں نے ہر حوالے سے خرچ کیا. اور ایک آدمی یک بجنبش کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر دے کہ فلاں آدمی ٹورنامنٹوں کے پیسے کھا رہا ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے. میں اسے واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی نے نہ آج تک کبوتر بیچا ہے، نہ ٹورنامنٹوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے. آپ کو یہ بات اپریا پنچایت میں پنجاب میں ثابت کرنی پڑے گی. یہ میں بڑی بانگے دوڑ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میرا حق بھی بنتا ہے، یہ میرا شہر بھی ہے. میں نے اس شہر کی کبوتر پروری کو بڑے غور سے دیکھا ہے، اور میری پورے پنجاب کے شوق پہ نظر بھی رہی ہے. انہوں نے جو بھی پریس کانفرنس کی ہے، جو بھی انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہے، نومی بھائی نے انہیں بخوب سنا بھی ہے. اور آج میں چاہوں گا کہ وہ اپنی زبانی ان باتوں کا یہ جواب دیں، اور ان سے وہ جواب پوچھیں کہ جو انہوں نے ان پہ الزام لگائے. ہاں نومی بھائی، کیا سنا آپ نے اور کیا باتیں کھل کے آپ بات
खलीफा नवीद साहब ने कल एक वीडियो मैंने देखी जो चढ़ाई उन्होंने फेसबुक पे, तो उसमें उन्होंने का इल्ज़ाम लगाया कि मैं टूर्नामेंट के पैसे खाते हैं, हम कारोबार करते हैं, कबूतर बेचते हैं। तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि ये ऐसा तो कोई किया नहीं, ना ही उनके साथ कोई ऐसा मसला था। तो खलीफा नवीद साहब, आपको ये तो साबित करना पड़ेगा कि कौन से टूर्नामेंट से हमने पैसे खाए और कब खाए नहीं, और उससे कब ये कह दो, कबूतर। उससे ये कहें कि हम लोगों के जिम्मेदार नहीं है कि जी, किसने जी। क्या खाए, तुराब ने कितने खाए, फलां ने कितने खाए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि तुमसे पूछें। हम अपनी जिम्मेदारी का तुमसे जी, पूछें। मैं अपनी की हमारा- बात कर रहा हूँ जी। मैंने या बाऊ नासर ने बिल्कुल। किस कप में हमने पैसे खाए। गुजरात में 17 साल हो गए हमें कप करवाते हुए, और 17 साल में हमने बहुत ज़्यादा पैसे अपने पास से लगाए हैं। ये सारा मुल्क जानता है, सारी दुनिया जानती है इस बात को, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इनके पास कोई बात है तो वो साबित करें, सामने बैठें। और तमाम लाहौर के उस्तादा से मेरी गुजारिश है कि इस बात का हमें जवाब चाहिए। उधर लाहौर में बुलाएं हमें, गुजरात में आएँ, जिधर भी बैठें, इस बात का जवाब चाहिए हमें। और दूसरी रही बात कानून बदलने वाली, तो अमीर मुख्तियार खान साहब या कमल खान साहब एक अच्छे शिकारी हैं और बासूल शिकारी हैं। किसी बंदे ने मुझे कॉल करके कोई रूल कानून बदलने का नहीं बोला। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं खलीफा साहब, सिर्फ बाजी से भागने का एक वो बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। अमीर मुख्तियार खान साहब ने तराब हैदर को फ़ोन किया, मुझे भी उन्होंने कॉल की। आपसे राय ली जी, कभी भाई? उन्होंने राय ली, मेरे से राय ये ली कि तराब हैदर नहीं मान रहा था कि मौसम ख़राब है। इसको उन्होंने कहा कि आप सारे मशवरा करें और बाहर देखें मौसम कैसा है, इसको सिर्फ ख़राब मौसम डिक्लेयर करें, और इसके कवानीन है जो वो ख़राब मौसम के वाले कवानीन इस पर लागू करें। क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही, बादल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है हवा और आंधी चल रही है तो मौसम तो ख़राब ही है। और सिर्फ उस बात का हुआ कि वो हमने मैसेज भी जो चलाया उस बात का चलाया कि ख़राब मौसम वाले कवानीन से वो डिक्लेयर होंगे। इसमें हमने कोई रूल कानून बदला नहीं है कि रूल कानून बदल गया जी आज। उसका जब हमने चला दिया तो खलीफा साहब, आपसे तो उन्होंने कप कमेटी ने राय मांगी ना? जी राय मांगी जी, कप कमेटी का कप कमेटी का था जी, तराब हैदर का और राजा काका, अमीर मुख्तियार खान, सारे इसमें शामिल थे इस राय में। तो वो हमने चला दिया मैसेज। इनका सबसे पहले मैसेज आ गया खलीफा नवीद साहब का कि मैं ये रूल कानून नहीं मानता, ये कौन होते हैं रूल कानून बदलने वाले। इनका मैसेज सुन के तो फिर मशवरा किया सब ने, और फिर वही हो गया काम के जिस तरह उड़ रहा है जी उसी तरह उड़ने दें। उस वक्त इनके बच्चे सारे सामने थे, मीर मुख्तियार खान साहब के भी हट गए थे, सनी के भी हो सकता हट गए, हम कौन सा उधर थे, हम मौजूद नहीं थे। वो बकौल इनके हटे हैं, आंधी थी सब के हटे हैं। तो ये इनके उस वक्त सारे सामने थे। ये सारा दिन फिर कोई बात नहीं हुई जी। उसके बाद शाम को जब इनके बच्चे हट के वापस आ गए हैं, 2 बच्चे, तो इन्होंने फिर वही कानून याद आ गया कि वही ठीक था। वो पहले तो हट गए, ऊपर थे बच्चे, उस वक्त तक वो कानून गलत था, फिर शाम को आ गया याद। और बाकी अपने इंटरव्यू में ही इन्होंने फैसला कर दिया हुआ है हर बात का कि इन्होंने शर्त रखी है कि दूसरी परवाज़ में मेरा बच्चा एक बाहर बैठ गया था, वो मुनसफ ने काट दिया था। मैंने मुजरा छत वो मुनसफ को नहीं बताई थी, मैंने तराब हैदर को बताई थी। ये एक मिनट जी दोस्तों, आप लोग बखूबी आगाह हैं कि आप जिस वक्त ड्यूटी पेपर देते हैं उस ड्यूटी पेपर पे बाकायदा मुजरा छत का लिखा जाता है, ठीक है। बाकायदा खाना मालिक जो है उस मुजरा छत को वो चूज करता है, उसे सिलेक्ट करता है और फिर ड्यूटी पेपर पे लिख के मुनसिफ को बताता है तुराब हैदर कब करवाने वाला है। तुराब हैदर वहां मुनसिफियां नहीं कर रहा, ठीक है। ये मुनसिफ को बताना लाजमी होता है जो उसकी छत पे मौजूद होता है, और ड्यूटी पेपर पे बकायदा लिखना पड़ता है कि ये मेरी मुजरा छत है, इतना रेडियस एरिया है, ये जो भी कायदा कवानीन है। हाँ जी नोमी भाई जी, वो उसने अब शर्त रखी है उनके अकमल खान साहब से कि वो मेरा बच्चा बहाल करें तो मैं सोचूंगा कि मैं आपसे बाजी उड़ाऊं या ना उड़ाऊं।
وہ میرا بھائی اس نے وہ تو آپ کے ساتھ بازی اڑانے آئے نہیں ہیں. آپ نے چیلنج کیا ان کو, آپ کا چیلنج انہوں نے قبول کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ اکمل خان صاحب بیساکھ اور چیتر تو اڑاتے ہی نہیں ہیں اپنے گھر سے. آپ کے چیلنج انہوں نے قبول کر کے پہلی دفعہ انہوں نے چیتر اڑایا, آپ کے ساتھ بازی اڑائی, اور ان سے تو آپ چوکا کھا گئے ہوئے ہیں. ایوریج بھی ہار گئے, ہٹ بھی ہار گئے, سارا کچھ ختم ہو گیا. اب بائیکاٹ آپ کس بات کا کر رہے ہیں؟ اگر اس قانون کا اگر کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو سنی جٹ کو ہوا ہے. سنی جٹ کے 4 بچے اس دن آپ کے منصف نے کاٹ دیے. وہ آپ اس وقت تو آپ کو قانون کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قانون کیا ہے یا کیا نہیں. اس وقت تو آپ ہوش تھے. جب آپ کے آئے بعد میں تو پھر وہ قانون ٹھیک ہو گیا. قانون تو خلیفہ صاحب آپ خود بدل رہے ہیں, کوئی بندہ تو نہیں بدل رہا قانون. آپ کو کبھی صبح والا یاد آ جاتا ہے, کبھی رات والا یاد آ جاتا ہے. پہلے آپ فیصلہ آباد والوں کو چیلنج کر کے بھاگے ہیں. اپنی آپ کی گھر میں کوئی چھت نہیں ہے, لوگوں کی چھتوں پہ آپ جا کے شوق کرتے ہیں, بازیاں لگاتے ہیں اور ان پہ بھی بین لگواتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی کبوتر بازی آپ کر رہے ہیں. آپ تو چوزے وغیرہ رکھیں گھر میں, ان کو دانہ ڈالیں, آرام کریں. آپ کو کبوتر بازی کے قابل ہی نہیں ہیں, شوق کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ. تو باقی رہی بات جو الزام آپ نے لگایا ہے, وہ الزام آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. جدھر بھی ثابت کریں ہمیں بلائیں, ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. لیکن وہ الزام آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کون سے کب سے پیسے کھائے اور کب ہم نے کبوتر بیچے. یہ دونوں باتیں آپ کو ثابت کرنا پڑیں گی. ایسے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے استاد معین نواز کے ساتھ وہ کرتے رہے, گرینڈی کی باتیں کرتے رہے, سارا کچھ, وہ بازی لگانے گئے تو آپ بھاگ گئے. آپ کی تو زندہ مثالیں پڑی ہوئی ہیں, سارے لاہور کو, سارے پنجاب کو پتہ ہے. جی لوگوں کے ساتھ جو دوستوں, ایک منٹ دوستوں, میں تھوڑا سا معروضی جو ماضی کے حالات ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ چوکوں چوراہوں پہ کیا عزت دار لوگ. میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ ذات دی کور کے لیے تے شتیراں نو جفے اے گلاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. پنجابی دا بڑا وڈا فکر ہے, سمجھ آئیے, ٹھیک ہے. تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں بالکل غیر اخلاقی, غیر ذمہ دارانہ, اور ایک سپورٹس مین اٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا کبھی بھی. جوئے تم کھیلتے ہو, جوئے کو تم نے عروج دیا ہے, کبوتر تم لوگ بیچ رہے ہو, اور الزام ان عزتدار لوگوں پہ لگا رہے ہو کہ جنہوں نے تمہارے شوق کے لیے. یہ تراب حیدر گواہ ہے. تراب حیدر نے اپنی کبوتر پروی کی بیسمنٹ اسی شہر سے شروع کی تھی. اس نے جب پہلا رسالہ نکالا تھا, ہمیں وہ بھی دن یاد ہیں. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کون کیا کرتا ہے, پیسے کھاتا ہے, انٹریاں بناتا ہے, قانون بناتا ہے. آپ نے 2 باتیں میرے اس بھائی کے بارے میں کی ہیں, ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, ہر صورت میں دینا پڑے گا. رہی بات لاہور کے شوقین حضرات کی, میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں بڑے باعزت, بڑے اچھے لوگ شوق کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک معاملہ آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, 2-2.5 سال پہلے لاہور سے ایک بات ہوئی تھی, اور ملک لطیف ہمایوں صاحب اللہ انہیں جزا دے, انہوں نے اس معاملے کو سمیٹتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا تھا. ہم اب بھی گزارش کریں گے سرزمین گجرات سے بیٹھ کے کہ لاہور کے شوقین بڑے عزتدار شوقین ہیں, بڑے اچھے شوقین ہیں. یہ لاہور شہر میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لاہور کے اس حوالے سے اس شخص کا آپ اس کو کنڈم کریں, اور ان الزامات کا آپ بھی نوٹس لیں. ہم گجرات سے بیٹھ کے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, ورنہ ہم لاہور بھی آئیں گے, ہم پشاور بھی جائیں گے, ہم جہاں جہاں اس نے کہا ہم جائیں گے, اور ان باتوں دونوں کا اس سے ہم نے جواب لینا ہے. رہی باتیں کسی کو کبوتر پروی سکھانے کی, 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال کیا ہے اس شخص نے چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کے. آج یہ جن لوگوں پہ باتیں کر رہا ہے یہ ٹورنامنٹوں کے پیسے کھاتا تھا. آج سے 2 سال پہلے سے بڑے اچھے لگتے تھے وہ. ہر وقت وہ ان کے ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا تھا, کبھی پپلا والوں کو لتاڑ رہا ہے, کبھی سنی جات کو لتاڑ رہا ہے, کبھی معین نواز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس کو اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ کیا کر رہے ہیں.
اس کے لیے یہ باتیں یہ اس کو اب ثابت کرنا پڑیں گی. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کے کس سے مقابلے ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, کیا جیتا ہے. نومی رائے سے دوستو رائے پوچھی گئی ہے. نومی نہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہے نہ اس کمیٹی کا رکن ہے, بحیثیت ایک اچھے سپورٹس مین کے. اور میں یہ بات بڑی بانگے ڈول کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی کبوتر پروری کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ان دونوں بھائیوں نے جو خدمت آپ کی ہے, اس ایک شخص نے لاہور میں بیٹھ کے پوری کبوتر پروری پہ ایک ایسا داغ چھوڑ گیا ہے کہ اگر اسے نہ پوچھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں آپ لوگ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. نومی بھائی آخری بات کریں, پھر ہم انشاءاللہ ان دوستوں سے انہوں نے ایک اور بات کی جی لالا جی کہ میں نے کبھی شوق نہیں کیا, صرف جیٹھ اڑاتے ہیں, باقی تو یہ اڑاتے ہی نہیں ہیں. اور خلیفہ صاحب میں نے آج سن 2000 سے لے کے 2020 تک چیتر, بساکھ, اسوج, جیٹھ چاروں سیزن میں کھیل رہا ہوں اور لگاتار کھیل رہا ہوں. آپ کی طرح نہیں کر رہا کہ اور لوگوں کی چھتوں سے نہیں کھیل رہا. باقی جی صاحب انہاں نوں یہ بھی دسو کہ اسی کاروباری لوگ ہاں, اسی نہ اپنا بال بچہ جویاں نال پالنے ہاں تے نہ انہاں ہر کبوتر ویچ کے پالنے ہاں تے اپنی اوقات وچ رہ کے گل کرن. جی تو ابھی میرا خیال ہے خلیفہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال پہلے بساکھ چیمپئن بھی پنجاب کا میں ہی ہوں, آپ وہ بھی بھول گئے ہیں. اور اس دفعہ بھی چیتر والا کپ میں نے بھی اڑایا ہوا تھا, اور سارے کپ میں کبوتر اڑے نہ اڑے لیکن کپ ہم اڑاتے ہیں, ہر دفعہ اڑاتے ہیں اور 20 سال سے اڑا رہے ہیں. جو بھی ہمیں فون کرے انٹری کے لیے ہم اس کو چھت لکھواتے ہیں. یہ اپنی بھول میں نہ رہیں کسی میں کہ ہم شوق نہیں کرتے, لیکن آپ جیسے بندو سے شوق ہم نہیں کرتے, کیونکہ آپ تو ایک کاروباری لوگ جوئے سے پیسے لے کے بچے پالنے والے بندے ہیں. آپ نے کیا کبوتر بازی کرنی ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے کبوتر بازی. تو دوستوں نومی بھائی کی باتیں آپ نے سنی, آج وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں اور ہم بھی ہرٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خلیفہ نوید صاحب ہم سے وہ گٹھیاں نہ کھلوائیں کہ جن سے اتنی بو آتی ہے, خدا کی قسم کہ اگر وہ گٹھیاں کھل گئیں اتنی بو اٹھے گی کہ زمانہ دیکھے گا. آپ نے کچھ چند باتیں کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے لاہور میں یہ 2 باتیں کر کے تو آپ نے اپنی جان چھڑا لی ہے. نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں تمہارے کسی مقابلے سے غرض نہیں ہے, کسی معاملے سے غرض نہیں ہے. میرے اس بھائی کے بارے میں تم نے 2 باتیں کی ہیں, ان کا تمہیں جواب دینا پڑے گا اور ہم تم سے جواب لیں گے. ہمیں کسی رسالے سے کسی میگزین سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ لوگ عزت کے لیے شوق کر رہے ہیں. میری ایک بات یاد رکھنا, میاں فرحان نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ تمہیں شاید میرا خیال ہے جوڑا خاندان کی ہسٹری کا ہی تمہیں نہیں پتا ہے, ورنہ تم یہ بات کبھی رات کو نیند میں بھی نہ کرتے, سوئے ہوئے خواب میں بھی یہ بات نہ کرتے تم. میں تمہیں یہ بڑی بانگے ڈول سرزمین گجرات سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور آپ نے آج اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنی تربیت سب کچھ ایک ویڈیو میں آپ نے اپنی ظاہر کر دی ہے. اور گزشتہ 3-4 سالوں سے چوکوں چراؤں پہ پورے زمانے کے لوگ, تمام شوقین حضرات تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, اور اس دن یقین کریں کہ میں نے تمہیں مہمان سمجھتے ہوئے چاچا کیسر کی چھت پہ میں بڑا صبر کر گیا تھا. تم نے کیسی بات کی تھی, ساری باتیں ہمیں یاد ہیں, اور ان باتوں کا اب تمہیں جواب دینا ہوگا اور ہم تم سے جواب لیں گے. یہ میں آپ کو بڑی بانگے ڈول بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تمام شوقین حضرات جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اہل شوق ہیں, خواہ وہ بیرون ممالک ہیں, اندرون ممالک ہیں, ضلع گجرات سے ان کا تعلق ہے, وہ سیاحیاں دوستوں آج سے نہیں مٹیں. اس سرزمین گجرات سے لوگوں نے ٹورنامنٹ کرنے سیکھے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ٹورنامنٹ کس طرح کروائے جاتے ہیں, ٹورنامنٹوں کو کس طرح پیوریفائی کیا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کا حق انہیں دیا جاتا ہے. آپ کبوتر بیچ کے, جوئے کھیل کے, سب سے بڑا تم نے جوئے کا رواج پنجاب میں علا کے تم نے رکھا ہے, اور کبوتر پروری کو تم نے بدنام کیا ہے. تم اپنے بچوں کو جوئے کے پیسوں سے پالتے ہو, اور میرے اس بھائی کو
آدھی گجرات کا وہ مالک ہے جس پہ تم نے لاہور میں بیٹھ کے ایک چھوٹی سی بات کر کے اتنی بڑی آگ لگا دی ہے. اب تمہیں ان باتوں کا جواب دینا ہوگا. ہم گجرات سے دونوں بھائی تم سے اجازت چاہتے ہیں, ہم تمہارے جواب کے منتظر ہیں. اگر تم نہیں کرو گے اگلی پریس کانفرنس ان گتھیوں کے ساتھ ہوگی جن گتھیوں سے اتنی بو آتی ہے کہ تم اس بو سے خود مر جاؤ گے. یہ میرے آخری الفاظ ہیں تمہارے لیے. اللہ حافظ.